بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، یہ الگ کیسے اور کیوں ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف کونوں میں آباد عربانی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہیں بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو حضرت یوسف کے والد کے طور پر زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندو، اس لیے اس قوم کو قرآن مجید اور دیگر کتب میں بھی قوم بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس قوم کو اللہ نے بے حد انعامات سے نوازا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن یہ بہت نافرمان قوم تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہودی کون ہیں، ان کا یہ نام کیسے پڑا اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہے آج سے 4000 سال پہلے کی، جب عراق کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کو بہت ستایا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے مشرقی وسط کے علاقے کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسے آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش میں کئی بار ڈالا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر آزمائش میں کامیاب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کی امامت کا فریضہ سونپا جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید کے علاوہ توراۃ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہودی پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہے، پھر بھی یہ خود کو حاکم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں۔ یہ پوری دنیا پر حاکم ہونے کا دعویٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، مگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے وقت یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے بھی تھے جو حضرت اسحاق سے بڑے تھے، یعنی حضرت اسماعیل، اور مشرقی وسط میں ہی آباد قوم عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ قوم یہود حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، مگر حضرت اسماعیل کی اولاد کو آل ابراہیم نہیں مانتے۔ یہود کہتے ہیں بس صرف ہم ہی حضرت ابراہیم کے جانشین ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی امامت کا وعدہ بھی بس ہمارے لیے ہی کیا گیا ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ شکنی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس بات پر ان کو کئی مقامات پر لعنت و لامت بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا ہے بے شک تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا کہا، اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو دیکھ کر اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ آل ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل با یہود تو ہرگز نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود ہی ایسی قوم نہیں جو حضرت ابراہیم کے شجر و نسب سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ قوم عرب فلسطین شجر نسب بھی حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد نے بسیرا کیا تھا، اور قوم عرب و فلسطین یہودیوں سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ اب بات رہی ہے کہ قوم بنی اسرائیل اور قوم یہود میں کیا فرق ہے، تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا،
تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل والد کی آنکھوں کا تارا حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آپ کو بعد میں ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں بیچ دیا، جہاں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کی قیادت میں بعد میں حضرت یعقوب اور اس کے بیٹے مصر میں قیام پذیر ہوئے اور ان کی اولاد یہاں خوب پھلی پھولی، یہاں تک کہ ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے بعد میں 12 قبیلے بن گئے۔ تاہم بعد میں جب فرعون آئے تو ان فرعون حکمرانوں نے اس قوم پر بے حد ظلم ڈھائے اور ان کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ 12 قبیلے مصر چھوڑ کر نکلے اور اللہ کے مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے 40 سال تک صحراؤں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر آباد ہو گئے۔ کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا۔ یہ وہ لوگ تھے جب 12 قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا تعلق حضرت یعقوب کے بیٹے یہود کے قبیلے سے تھا، اس لیے اس قبیلے کو آل یہود یا یہودا کہتے تھے۔ تاہم حضرت سلیمان کے بیٹے نااہل بادشاہ ثابت ہوئے جو ان 12 قبیلوں کو اکٹھا نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 10 قبیلوں نے حکمرانوں قبیلے یعنی آل یہود سے بغاوت کر دی اور اس ریاست کے شمال میں اپنا الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلایا، اور جنوبی ریاست جو دہایا یہود کہلاتی جانے لگی، جو آل یہود نامی قبیلے کے زیر تسلسل تھی۔ بنیامین نامی اسرائیل قبیلہ بھی اس میں ضم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شالی حملہ آوروں نے ملک بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں روپوش ہو گئے، جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی عربانی موجود ہیں یہ سب کے سب آل یہود ہیں، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آج تک گم شدہ ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران، عراق میں موجود بہت سی قومیں قوم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، مگر ان کے دعووں کے پیچھے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں جن سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ وہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ آل یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے تک یہود نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے کھڑے کو محمود بنا لیا، پھر جب آپ واپس آئے اور آپ کی سرزنش کرنے پر جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ۔ تاہم مسلمانوں اور یہودی نصارہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے یہودا کی اولاد ہے۔ قوم یہودا اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں، یعنی جہاں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، لیکن جب یہودا کا ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد مچھیرے کی پوجا شروع کر دی، اور جب حضرت موسیٰ نے واپس آ کر ان کی سرزنش کی تو انہوں نے توبہ کی۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں حضرت عزیز کا قصہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے بعثت کے بعد پیش آیا تھا، اس لیے اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرنے کی بجائے یہودا کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا، یہودا نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے۔